بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، حج کی تربیت پر گفتگو مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے متعلقات کے علاقوں میں گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ میں مدینہ طیبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری حاجی حج کے لیے نہیں دیتا، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سلامی کے لیے حاضری دیتا۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو حج کی حاضری ہے وہ صرف مکہ مکرمہ کی ہے، اور مکہ مکرمہ کے متعلق میں چاہے وہ منا ہو، چاہے وہ مزدلفہ ہو، چاہے وہ وقوف عرفہ میدان عرفات کا ہو، بس یہ حج اور عمرے کے متعلق، عمرہ تو چلو حرم میں، یہاں تک حج کا تعلق ہے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری نہ حج کا حصہ ہے نہ ہی عمرے کا حصہ ہے، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامی کے لیے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات، جب مدینہ طیبہ ہم جائیں تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر ایک، نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی کریں۔ نمبر دو، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ کیا مطلب؟ خالی ہاتھ نہ جانے کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس قرآن کریم پڑھا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ختم پڑھے ہوئے ہونے چاہیے، سورۃ یاسین وغیرہ جتنی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کا ایک معتد بھی ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ بہتر ہے۔ اور درود پاک ہمارے حضرات کہتے ہیں جتنا زیادہ ہے اتنا کم ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دوست کئی ہوں پھر بھی کم ہے اور دشمن ایک ہو پھر بھی زیادہ ہے، تو ایسے ہی سمجھیں کہ جتنا آپ نے اصال ثواب درود پاک کا کر لیا ہے تب بھی کم ہے، اور آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو پھر تو بہت زیادہ بری بات ہے۔ تو لہٰذا پڑھا ہوا درود پاک ہونا چاہیے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ صرف حضور کی خدمت میں پیش نہ کریں، بلکہ حضور پاک کے جو ساتھی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں یا جان قربان کرنے والیاں ہیں، ان کی قبور پہ جب حاضری ہو تو ان کو بھی تحفہ دے۔ نمبر ایک، میں مثال دے رہا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر مبارک ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی الگ پڑا ہوا ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ آج ہم سلام بھیجتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دے دیں، ساتھ یہ بات کہتے ہوئے لوگ بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر بھی تو ساتھ ہے نا، ان کو بھی آپ سلام بھجوا دیں۔ ہمارے اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے میرے استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد صالح کاروڑوی شہید رحمہ اللہ، بنوری ٹاؤن کے مفتی تھے کراچی کے، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ حج پر جا رہے تھے تو میں نے انہیں عرض کیا کہ استاد جی آپ نے میرے سلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھی، اور صاحبین شیخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو صحابہ جو قبر مبارک میں بالکل ساتھ ہیں، تو ایک تحفہ بھیجیں نبوت کو، ساتھ صحابیت کو نہ دیں تو مروت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، آپ نے ان کو بھی دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ واپسی مجھے فرمایا کہ باقیوں کے سلام مجھے یاد تھے وہ اپنی جگہ، لیکن تو مجھے بھولا نہیں ہے، تو نے ایسا مجھے تحفہ دیا ہے جو مجھے ضرور یاد رہے گا کہ ان دو کی خدمت میں بھی ساتھ سلام دیں۔ ایسے ازواج مطہرات کی خدمت میں ہو، وہاں صحابہ کرام کی قبور کتنی کثرت سے ہے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی پاک علیہ السلام کی نواسیاں، حضور پاک کے صحابہ کی اولادیں، اہل بیت، کتنی قبور مطہرہ موجود ہیں۔ مثلا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ قبر وہاں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس، سر مبارک وہاں موجود ہے۔ جسم مبارک تو کربلا رہ گیا تھا، لیکن سر مبارک کو جو بھیجا گیا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں دمشق میں یزید کے پاس، اور یزید کے ہاں سے ہوتا ہوا جب مدینہ طیبہ آیا تو امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے غازی کربلا نے ان کی تدفین حضرت فاطمہ حضرت حسین کی اماں جان کے قدموں میں کی ہے۔ تو ان کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے نا، ان کے لیے بھی آپ پڑھ کے جائیں۔ تو باقی جتنے ہمارے اکابر علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، اللہ والوں کی قبور ہے، ان کے لیے الگ الگ پڑھ کے جائیں۔ میں ایسے بزرگوں کے حالات کو جانتا ہوں، ایسے واقعات کو جانتا ہوں، یقین مانیے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایک حضرت ہیں، وہ جب تشریف لے گئے تو ان کے پاس 500 قرآن کریم کے ختمات تھے، 500 ختمات۔ وہ یہ ختم یعنی
200 ख़त्म रसूलुल्लाह को हदिया किया, फिर एक एक सहाबी के पास एक एक ख़त्म, दो दो ख़त्म अज़वाज मुतहरात को दिया, यानी इस तरह ख़त्मात देते थे। वापस आए तो मुझे कहा कि मैंने 500 ख़त्म पूरे कर लिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनने कितना एक नेकी का काम किया है। तो ये होना चाहिए। तो दो बातें मैंने की, एक हुजूर पाक की सलामी की नियत करें और दूसरा खाली हाथ ना जाए। तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ ज़िमनी तौर पे एक बात करता हूँ, यानी हम मदीना तैयबा जा रहे हैं तो सलामी की नियत करें, यानी हुजूर पाक की खिदमत में हाज़री की नियत करें। ये बात मैंने क्यों समझाई है, कुछ लोग गलत फहमी में मौजूद होते हैं, वो गलत फहमी का शिकार ये होते हैं, वो समझते हैं मदीना तैयबा में हाज़री जो है वो मस्जिद नबवी की ज़ियारत है। बाबा मस्जिद नबवी की ज़ियारत है, लेकिन सिर्फ मस्जिद नबवी की ज़ियारत नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की नियत करें, मस्जिद नबवी तो खुद ब खुद आ जाएगी। मस्जिद नबवी को वैल्यू मेरे पाक नबी के कदमों की बरकत से मिली है। मस्जिद नबवी की इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। मस्जिद नबवी का एहतराम रिसालत माब की ज़ात अक़दस की वजह से है। मस्जिद नबवी की इज़्ज़त, तकरीम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत ये रसूलुल्लाह की वजह से है। तो अगर पाकिस्तान में 5000 का नोट हो, उसमें 1000 के 5 नोट आ जाते हैं, तो जब बड़ा नोट आपके पास हो, छोटे नोट खुद ब खुद आ जाएंगे। तो आप नियत बड़ी करें हुजूर पाक की सलामी की, मस्जिद नबवी की छोटी नियतें खुद ब खुद उसमें आ जाएंगी। अगर आपके पास 1000 है तो वो 5000 नहीं बन सकता, लेकिन वो 5000 का नोट है आपके पास तो वो 1000 वाले 5 बन सकते हैं। तो इसलिए बड़ी नियत करें, तवस्सो वाली, ज़र्फ वाली, वुसअत वाली, कि हम रसूलुल्लाह की सलामी करेंगे हुजूर पाक की सलामी की नियत पर। बाकी सारी चीज़ें, वो मस्जिद नबवी हो, वो रियाजुल जन्ना हो, वो जो है ना बाबुस सलाम की ज़ियारत हो, खौखा मस्जिद, जितनी ज़ियारत वहाँ मौजूद है ज़ियारत, वो सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। दो बातें। तीसरी बात, जब आप मदीना तैयबा जाने लगे, मदीना तैयबा के लिए आपकी रवानगी हो, तो जिस वक्त आप मदीना तैयबा पहुंचेंगे तो उस वक्त आप थके हुए होंगे। बेहतर है कि आप गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, ताज़ा दम होकर हुजूर पाक की खिदमत में पहुंचे। आप फौरन पहुंच गए फिर भी ठीक है, मसला नहीं है, कोई हराम और मना नहीं है, लेकिन ये आदब मैं क्यों बता रहा हूं, इस पर भी एक हदीस पाक का वाक़या है। वफ़द बनी अब्दुल कैस हुजूर पाक की खिदमत में आया था, तो मुख्तलिफ सहाबा कराम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे थे। तो कुछ हज़रात वो थे जो हुजूर पाक की ज़ियारत की नियत से भागम भाग आए और फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आ गए। लेकिन उनके जो वफ़द के अमीर थे ना, हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो वहाँ से आए, लेकिन पहले तैयारी की, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई, बेहतरीन माजबीन दिल नशीन हसीन हालत में रिसालत में आपकी खिदमत में आए। तो हुजूर पाक ने उनकी तारीफ़ फरमाई कि इस बंदे को मुलाकात के आदाब आते हैं, इसको मुलाकात की मतानत और संजीदगी आती है, ये किस तरह मिल रहा है। तो ये इस तरह अच्छा मामला है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे अंदाज में वहाँ पहुँचे और अच्छे तर्ज पे पहुँचे। इसके साथ जो आप मदीना तैयबा पहुँचेंगे तो 4 ज़ियारात आपके लिए दर्जा मसनून में है। 4 ज़ियारात। नंबर 1 मस्जिद नबवी, इस पे रियाजुल जन्ना, मुआजा शरीफ और सलाम तीनों आ गए, यानी हुजूर पाक की ज़ियारत के साथ। नंबर 2 जन्नतुल बकी। नंबर 3 हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। नंबर 4 मस्जिद कुबा। ये 4 को मसनून समझे और इन चारों की ज़ियारत तो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी ज़ियारत की एक पूरी लिस्ट मौजूद है, वहाँ पर जंग खंदक की चीज़ें मौजूद हैं, जंग उहद के मामलात मौजूद हैं, बाकी अबियार वहाँ पर मौजूद हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु का कुआं वहाँ मौजूद है, मस्जिद क़िबलतैन वहाँ मौजूद है, मस्जिद इजाबा वहाँ मौजूद है, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी मौजूद है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो ये सारे ज़ियारत का मामला है, लेकिन ये 4 मेन चीज़ें हैं, ये 4 असलुल उसूल हैं जो बुनियादी तौर पर आपको जाने चाहिए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में हैं तो चचा, लेकिन रज़ाई भाई भी हैं। रज़ाई भाई का क्या मतलब? रज़ाई भाई का मतलब ये रज़ा, रिज़ा, ये दूध पीना कहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने वाले भाई हैं। क्या मतलब? चचा हैं। हम उमर थे तो हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर पाक को भी दूध पिलाया, हज़रत अमीर हमज़ा को भी पिलाया, तो इस वजह से भाई भी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी शहादत पे इंतहाई रंजीदा थे, इतने रंजीदा थे, इतने मग़मूम थे, इतनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत पे तकलीफ और परेशानी बर्दाश्त की। फरमाने लगे कि अगर 70
70 کافر میرے ہاتھ آ گئے، میں اس حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ یہ واحد موقع ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا غصہ دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے آیت آئی کہ ایک کا بدلہ ایک ہے، ہاں آپ معاف فرما دیں، اللہ جل شانہ مزید کرم فرمانے والا ہے، آپ صبر فرمائیں۔ تو وہی ہوا نا، حضرت حمزہ کا قاتل صحابی بنا ہے، پھر وہ ایمان لایا ہے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس میں کئی چیزیں سمجھ آ رہی۔ نمبر تیسری بات کر رہا تھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، تو حضرت امیر حمزہ کے پاس بھی خالی ہاتھ نہیں جانا، ان کے لیے بھی پڑھ کے جانا ہے، ان کے لیے بھی ہدیہ اعمال ہونا چاہیے۔ باقاعدہ احد کے دامن میں جو ان کی قبر موجود ہے، یہ خالصتاً وہ قبر نہیں ہے جہاں ان کو حضور پاک نے دفنایا تھا، یہ ان کی قبر اور تھی جہاں حضور نے دفنایا تھا۔ بعد میں ان کی قبور کی چینجنگ ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اس جگہ سے نہر کھودی جا رہی تھی، تو اس جگہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک آئی، جس سے نہر کے پانی سے قبر متاثر ہوتی، تو اس قبر کو وہاں منتقل کیا گیا جہاں آج حضرت امیر حمزہ کی قبر ہے۔ ان کے ساتھ اور صحابہ کرام بھی ہیں، غالباً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اس طرح ایک صحابی اور کا بھی نام آتا ہے، تو ان کو یہاں دفنایا گیا تھا، تو یہ ان کی قبور مبارکہ ہیں۔ تو اس کے پاس وہاں مسجد بھی موجود ہے، تو وہاں آپ جائیں گے تو ان کے اوپر بھی آپ نے فاتحہ پڑھنا اور کچھ لے کر جانا ہے۔ دوسری زیارت، تیسری زیارت مسجد نبوی کے بعد جنت البقیع کی ہے۔ جنت البقیع میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا، ازواج، اولاد، اصحاب، آل، باقی علماء، اولیات، قیاس، فقہ، فقہا کی ایک پوری لائن موجود ہے وہاں قبور مطہرہ۔ اور مزے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری قبر مبارک قیامت کے میدان میں پہلے کھولی جائے گی، تو اس کے بعد جنت البقیع والے اٹھیں گے، اور پھر میں مکہ مکرمہ کے قبرستان والوں کا انتظار کروں گا۔ یہ قیامت کا عمل۔ تو جنت البقیع میں اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ قبر کی جگہ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ یہ نبی پاک کے قدمین کی جگہ ہے، مسجد نبوی میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاؤں کی طرف آپ آئے نا، قدموں کی طرف، تو قدموں والی جگہ سامنے یہ جنت البقیع ہے۔ تو جنت البقیع کی زیارت ضرور کریں۔ عام حالات میں تو نہیں کھلی ہوتی، اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ جب ہر نماز کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی جنازہ وہاں ضرور ملے گا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی نماز وہاں ایسی پڑھی ہو کہ اس کے بعد نماز جنازہ کا اعلان نہ ہو، یا الصلاۃ علی الاموات کہتے ہیں کہ کئی جنازے ہیں، یا الصلاۃ علی المیت کہتے ہیں کہ ایک جنازہ ہے، یا الصلاۃ علی المیتہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، یا الصلاۃ علی الطفل کہتے ہیں کہ کوئی بچہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی جنازہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو جنازے کے بعد، نماز کے بعد جنازہ، اور جنازے کے بعد اس کی تدفین کے لیے جیسے لے جاتے ہیں نا، تو اس وقت وہ جنت البقیع کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ تھوڑی چستی فرمائیں گے تو تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، تو جنازے کے اہلیان میں شامل ہو کے آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ جب آپ جنت البقیع تشریف لے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاجہ شریف سے سلام پڑھ کے جب ہم نکلیں گے، یہ باب البقیع ہے، گیٹ نمبر 38، اس کے سامنے آئیں گے، وہاں سے نکل کے روڈ کراس سے جنت البقیع میں داخل ہوں گے، تو جنت البقیع میں قبور مطہرہ وہاں موجود ہیں۔ تو اس میں مختلف قبور ہیں، ہمارے اکابر کی بھی ہیں، اصحاب و آل کی بھی ہیں۔ مثلا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل اعمال لکھی، اوجز المسالک لکھی، بذل المجہود کی تالیف میں مدد دی، باقی ساری حدیث کی، قرآن کریم کی شروحات کی، واقعات کی کتابیں لکھی۔ تو پھر دعا کی، میرے مولا اگر آپ کو میری خدمت قبول ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے دے۔ تو آج آپ جائیے حضور پاک کے قدموں کی طرف میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے، امت کے دوسرے بڑے امام، امام دار الہجرہ، امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، ان کی قبر ہے۔ ان کے ساتھ حضرت امام نافع رحمہ اللہ قبر ہے، قرات کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کے قدموں میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا قبر وہاں موجود ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرکزہ، ان کی قبور مطہرہ بھی وہاں موجود ہے۔ اور یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں، حضرت شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ شیخ زکریا کے استاذ بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں، ان کی قبر بھی وہی، شیخ زکریا ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، ان کی قبر بھی وہی موجود۔ حضرت پیر عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ حضرت شیخ زکریا کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ان کی قبر بھی وہاں موجود ہے۔
پوری ترتیب ہے وہاں ہمارے حضرات کی. اس پر آپ کتب اگر دیکھنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں کتنے حضرات خوش نصیب ہیں جن کی قبر مبارک وہاں جنت البقیع میں موجود ہے. تو یہ تیسرے نمبر پہ وہاں زیارت. چوتھے نمبر پہ قباء ہے. قباء کیا ہے؟ قباء کا پرانا نام ہے العالیہ، اور اسے باب المدینہ بھی کہتے ہیں. العالیہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ تھوڑی بلند جگہ تھی پہاڑی صاحب میں، اور باب المدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے انٹری اسی راستے سے ہوتی ہے مدینہ طیبہ. تو جب یہاں آپ تشریف لائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 15 دن قیام فرمایا، تقریباً 15 دن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو ادھر جس صحابی کے مکان میں رہے تھے ان کا نام ہے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا فارم ہاؤس تھا جس جگہ آج مسجد قباء قائم ہے، یہ ان کا فارم ہاؤس تھا. ان کی کھجوروں کی خشک ہونے کی جگہ تھی جہاں کھجوروں کو چھوارا بنایا جاتا تھا، اور وہاں پر ان کے وہاں باغات کی کھجوریں سوکھا کرتی تھی. تو حضرت کلثوم بن ہدم کا گھر بھی آج موجود ہے وہاں. اگر آپ نے حضرت کلثوم بن ہدم کا گھر دیکھنا ہو تو وہ بھی بالکل یہ مسجد قباء سے دونوں روڈ کراس کریں اور بالکل اپوزٹ سامنے موجود ہے، متصل ہے وہاں پر. آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. محکمۃ الغابہ جو جنگلات اور ایریگیشن کا محکمہ ہے ان کے زیر کنٹرول ہے وہ جگہ. تو یہ مسجد قباء ہے. نبی پاک علیہ السلام حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر کوئی 2 ہفتے رہے ہیں. اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی آمد کے انتظار تھا کہ وہ مدینہ طیبہ جب حضور آئے تھے تو حضرت علی کو مکہ چھوڑ کے اور فرمایا علی لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے میرے پیچھے مدینہ آ جانا. تو حضور پاک نے ان کا وہاں پر انتظار فرمایا. اس طرح کئی وجوہات اور بھی ہیں. جب رسالت مآب علیہ السلام یہاں تشریف فرما تھے تو مکہ مکرمہ والے تو حضور پاک کو شکل مبارک سے جانتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ والے صحابہ نہیں جانتے تھے. تو وہ لوگ آتے اور آ کر نبی پاک سے مصافحہ کی غرض سے آتے تو 2 لوگوں کو دیکھتے، کیونکہ حضور پاک اور حضرت ابو بکر اکٹھے آئے تھے رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو بکر کو دیکھ کے وہ یہ سمجھتے کہ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے یہی ہمارے نبی ہے. تو جب ملنے والے وفد آئے نا تو پہلے حضرت ابو بکر کو ملے ایک مرتبہ، دوسری تیسری. تو حضرت صدیق اکبر دل میں سمجھنے لگے کہ حضور کی موجودگی میں لوگ میری عزتیں شروع کر دیں تو یہ تو اخلاق کے کیا مطابق ہوا، آداب کی کیا ترتیب، اور لوگ مجھے سمجھتے ہیں تو میں کیا ایسا کام کروں جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی یہ ہیں، میں تو خادم ہوں. تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے کیا کام کیا آپ توجہ رکھیں، میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں. بھائی صاحب آپ ذرا چادر دکھائیں. حضرت ابوبکر صدیق ان کی چادر مبارک تھی. یہ چادر حضرت ابوبکر نے ایسے کھولی اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر یوں سایہ فرما دیا، یوں، یعنی جیسے ہم یوں سایہ کر دیں نا. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ خادم ہے اور یہ مخدوم ہے. میں خادم ہوں اور یہ آقا ہے. تو عربی زبان میں کسی جگہ سایہ کرنے کو ظل کہتے ہیں. ظل سایہ، ظلال اس کی جمع ہے. تو یہ جو ظل ہے تظلیل سایہ کرنے کی جگہ. اب توجہ رکھنا میں آپ کو سمجھانے لگا. یہ جو سایہ کی جگہ ہے نا تو مقام تظلیل یہ آج بھی موجود ہے. اسی حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر میں ایک وہ بنا ہوا ہے چبوترا سا. تو اور اس کے ساتھ وہ جگہ بھی موجود ہے جس کمرے میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے ساتھ تقریباً کوئی 2 ہفتے گزارے ہیں. میں نے اس جگہ کی کئی بار زیارت کی. آپ جا سکتے ہیں، مسجد قباء سے نکل کے ساتھ ہی ہے. وہاں پہ جا کے آپ وہ دیواریں اپنی اصلی شکل میں آج تک موجود ہے آپ دیکھ پائیں گے. اتنی موٹی دیوار ہے اور چویڑی کی دیوار جس میں پتھر کو نصب کیا جائے. باقی چھت وغیرہ تو انہوں نے نئی انداز سے بنائی ہے لیکن وہ دیواریں آج تک موجود ہیں جہاں رسالت مآب علیہ السلام کے 2 ہفتے گزرے. آپ علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی کہ اس جگہ جہاں آپ کا فارم ہاؤس موجود ہے مسجد بنائی جائے. تو حضرت کلثوم بن ہدم نے اس مسجد قباء کی وہاں حضور پاک کے ہاتھوں بنیاد رکھی، جس کو قرآن کریم نے تقویٰ کے اوپر بنیاد رکھنے والی پہلی مسجد قرار دیا. یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی ہے وہاں پر. اب جو مسجد قباء ہے اس کی فضیلتیں، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. مسجد قباء کی فضیلت میں ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ او رکعتین کان لہ کاجر عمرۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے، آج کے دور میں اپنے ہوٹل سے وضو کر کے وہاں جائے مسجد قباء اور ادھر جا کے نماز پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ہے. یہ کب فرمایا گیا تھا؟ جب صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں رہ گئے اور ان کے دل رنجیدہ تھے کہ ہم مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے، ہم وہاں پر کفار کا غلبہ ہے، ہم عمرہ نہیں کر سکتے.
تو ان کے دل کی تسلی کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا جو حضور نے اپنی حدیث میں ارشاد فرما دیا، اور وہ یہ قیامت تک کے لیے بات بن گئی ہے۔ کتنا بڑے اور عزت شرف کا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے آپ نماز، بہتر یہ ہے کہ اگر مدینہ طیبہ میں تھوڑے دن ہوں تو فرض نماز کے بجائے نفل نماز وہاں پہ پڑھ لیں۔ فرائض آپ مسجد نبوی میں پڑھیں کیونکہ وہاں 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ میرے ایک دوست تھے، میرا پہلی مرتبہ عمرے کا سفر تھا، صاحب کو یاد ہے، ہم اکٹھے تھے، اس وقت پرانے روڈ سے ہم جاتے تھے، سی پیک نہیں بنا تھا۔ جب ہم ڈھکی کراس کر رہے تو ایک دوست کی کال آئی، بھائی عبد المجید، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آج کل بڑے عرصے سے میرے ساتھ وہ کنٹیکٹ میں نہیں ہے، اگر زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، وفات پا گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ زندگی میں پہلی بار انجان تھے، مجھے کال کی کہ میں مدینہ طیبہ سے بات کر رہا ہوں، آپ تشریف لا رہے ہیں تو مجھے گھر میں کھانے کا ٹائم دیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کے سامنے کی بات ہے وہاں۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی مصروفیت، تو اس نے بڑی اچھی اپنی ماشاءاللہ برگر فیملی کی مصروفیت بتائی اور کہا ہمارے پاس اس طرح کاروبار ہے، ہماری گاڑیاں فلاں پورے گھر وغیرہ۔ میں نے کہا پھر ایک احسان آپ فرما لیں، کھانے کا وقت میں دے دوں گا۔ میں نے کہا نماز صبح مسجد نبوی میں پڑھ کے اشراق آپ نے مجھے وہاں مسجد قباء میں پڑھوا لیں۔ انہوں نے کہا تو بہت اچھا، تو ڈیلی کی بنیاد پہ ہمارا وہاں سے ملاقات کا سلسلہ ہوگا، تو رب کریم اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس طرح میرے اوپر احسانات فرمائے تھے۔ تو آپ نوافل وہاں پڑھ سکتے ہیں، باقی فرائض کے لیے مسجد نبوی میں اگر آپ کی حاضری ہو تو بہت اچھا۔ علماء فرماتے ہیں اگر 40 نمازیں یہ 8 دن بنتی ہیں، اگر بندہ وہاں پڑھ لے باجماعت مسجد نبوی میں تو منافقت سے بھی بری ہے اور جنت کی بھی ضمانت ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ یہ بہت بہتری اور بہت کرم اور بہت فضل کا معاملہ ہوتا ہے تاکہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں پڑھے۔ یہاں پر ایک ضمنی بات کر دوں، مسجد نبوی کے ثواب کی بات آئی تو میں نے کہا جی 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ 1,000 کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے تو وہ 1,000 والی بات لیتے ہیں اور 50,000 والی لے لیتے ہیں، حالانکہ 50,000 بھی حدیث میں ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، یہ مدینہ طیبہ تشریف لے کر جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے، تو اسی طرح کے ایک بے وقوف شخص جو دینی مسائل میں کوئی الٹ پلٹ کہتا تھا نہیں 50,000 ثواب نہیں ہے 1,000 ہے، اس طرح وہ ان کے ساتھ سفر میں تھا اس گاڑی میں۔ تو انہوں نے حضرات کو پوری ترتیب سمجھائی تو اس نے کہا جی نہیں حضرت 50,000 ثواب نہیں ہے 1,000 ہے، اور 1,000 والی حدیث وہ صحیح حدیث ہے اور 50,000 والی حدیث ضعیف حدیث ہے۔ تو مولانا کئی جواب اسے دے سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، لیکن اس کے دماغ کے مطابق اس کو جواب دیا کہ بھائیو ٹھیک ہے، حضور کی حدیث ہمارے والی بھی ہے اور آپ والی بھی ہے، تو پھر دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم مسجد نبوی میں دونوں نماز پڑھیں گے، اللہ ہمیں ضعیف حدیث والا ثواب عطا فرما دے، 50,000 سے صحیح حدیث والا دے دے۔ تو وہ آمین بھی نہیں کہتا۔ تو اسی لیے اس طرح کے اوٹ پٹانگ لوگ ڈالتے ہیں۔ 50,000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں بھی ہے اور 50,000 نماز کا ثواب مسجد اقصی بیت المقدس قبلۃ الاولیٰ۔ اب پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری کمر کی طرف یہ شمال کی سائیڈ ہے، اللہ ہمیں وہاں کی بھی عافیت والی نمازیں عطا فرمائے۔ تو وہاں 70,000 انبیاء کی قبور مطہرہ موجود ہے۔ تو دعا فرمائے، مجھے کئی مرتبہ دوستوں کی طرف سے آفر ہوئی ہے فلسطین کے سفر کی، لیکن کچھ حالات کی سازگاری یا ناسازی کی وجہ سے میں بھی سفر کا ڈیسیجن نہیں لے پایا۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ عافیت کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو وہاں پر بھی 50,000 ہے، مسجد نبوی میں بھی 50 ہے، اور مسجد حرام بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اسی پر ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیں گے تو میں یہاں کی چند زیارات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب آپ داخل ہوں گے مسجد نبوی میں تو مسجد نبوی میں کئی دروازے ہیں، آپ مسجد نبوی کے 3 طرف سے داخل، بلکہ آج کل تو 4 طرف سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ مسجد نبوی کے اس طرف سے بھی داخل ہو سکتے ہیں جہاں سے محراب ہے، آپ اس کی دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، آپ اس کی آخری صف سے بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو بالکل مسجد کی اس طرف سے جہاں جوتیوں والی جگہ ہم سمجھیں، جہاں سے داخل ہو تاکہ سامنے قبلہ ہو، اس طرف کا ہوٹل ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ وہ بہتر کیوں ہے کہ اس طرف سے آنے پر آپ کو ڈبل چکر نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ قبلے والی طرف پہ ہوٹل لیں گے، وہاں کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ روزے کی زیارت آپ کو ہوگی، شرف بہت بڑا ہے۔
لیکن آپ جب نماز کے لیے آئیں گے تو پہلے ادھر سے آ کر مشرقی سائڈ پھر جا کر آپ ملیں گے، تو اس میں کچھ لمبا چلنا پڑ جاتا ہے، تو عام طور پہ معذور حضرات کو یہ چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو پرانے زمانے میں گیٹ نمبر 22 کہتے تھے، آج کل اسے گیٹ نمبر 22 نہیں کہتے، آج سے وہ 22 والے سارے نمبر ختم کر دیں، آج کل ہر نمبر کوئی 200 سے شروع ہوتا ہے، پھر انہوں نے کوئی اپنی نئی ترتیب رکھ لی ہے۔ میں تو پرانے انداز میں یاد کیا تھا گیٹ نمبر 7، گیٹ نمبر 22۔ جب اس مرتبہ رمضان مبارک میں جانے کے اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا حاضری کا مدینہ طیبہ میں، تو سارے وہ ترتیبیں بدل چکی تھیں، تو اس لیے وہ دوسرے نمبر ہیں، تو میں اس لیے مشرقی سائڈ اور مغربی سائڈ آپ کو سمجھا رہا ہوں، پرانے نمبر جو ہیں آج کل وہ نہیں رہے، تو اس طرف سے اگر آپ کی حاضری ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ کسی طرف سے بھی آئے، گڑ کو بندہ جہاں سے کھائے وہاں سے میٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں آ جائیں گے تو اب مسجد نبوی کی 2 حیثیتیں بلکہ 3 حیثیتیں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ایک مسجد نبوی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے حد مسجد نبوی کے الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہاں۔ ایک مسجد وہ ہے جو ترکی کے زمانے میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، یہ حضرت عثمان غازی رحمہ اللہ، غازی ارطغرل رحمہ اللہ، ان کے دور میں جو ایک مسلمانوں کی 500 سال عثمانی دور کی حکومت رہی، اور اس وقت ان سلطنت عثمانیہ میں 23 ملک ہیں، اس وقت سعودیہ بھی ان میں سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے، آپ برسا جائیں نا، ترکی کا سٹی ہے، تو یہ غازی عثمان کی قبر پہ آپ جائیں تو وہاں آپ کو 23 جھنڈے ملیں گے 23 ممالک کے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ 23 ممالک کا حکمران تھا، وہ ایک ہی سلطنت عثمانیہ تھی، آج وہ 23 ملکوں میں بٹ چکی ہے۔ میں الحمدللہ وہاں فاتحہ کے لیے گیا ہوں تو میں نے یہ سارا وہاں نظارہ دیکھا۔ یہ ایشین سائڈ ہے ترکی کی، یورپن سائڈ نہیں ہے، جسے برسا کہتے ہیں، بہت بلند ترین پہاڑیاں ہیں۔ مجھے تو بارکھان کی پہاڑی میں نے نہیں دیکھی، لیکن مری کی پہاڑیاں تو دیکھی ہیں، یہ بندے کو سمجھ آ جائے اتنی بلند جگہ پہ ہے وہ۔ تو ان لوگوں نے بھی مسجد نبوی کی توسیع کی تھی، اسے مسجد ترکی کہتے ہیں، وہ ترکی حصہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری حصہ اس وقت اللہ اس مسجد کو مزید وسعت عطا فرمائے، وہ ہے مسجد کی توسیع جو ملک الفہد رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اللہ اس کو، بلکہ اس کی قبر پہ یوں کہوں کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ملک فہد خود مہندس تھا، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، خود آٹو کیڈ کا ماہر اور خود نقشے کو بنانا اور خود نگرانی کرنا۔ اس بندے نے اس وقت جس مسجد نبوی کو احاطے میں رکھ کے مسجد نبوی بنایا ہے، میں آپ کو ایک ایمانی بات بتانے لگا ہوں، یہ وہ مسجد نبوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شہر مدینہ ہے، جو حضور کے دور کا شہر مدینہ تھا، وہ تمام مدینہ طیبہ حضور کے وقت کا مسجد نبوی کے احاطے کے اندر آ گئے۔ کتنا بڑا اس شخص کا کارنامہ ہے، یقین مانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس نے نیچے 2 منزلہ وہ کار پارکنگ دی ہے، دنیا کی بڑی کار پارکنگوں میں ایک کار پارکنگ یہ ہے، 2 منزلہ، پتہ نہیں کتنے ہزار گاڑی وہاں پر ایک وقت میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور اس طرف سے اگر آپ اس کار پارکنگ کے اندر سے جاتے ہیں، آپ کو بڑا بینیفٹ ہے، وہ بینیفٹ یہ ہے اندر سے ہی مسجد قباء کا راستہ ہے، اندر سے خندق کا راستہ ہے، اندر سے مسجد قبلتین کی سائٹ کا راستہ ہے، اندر سے آپ فلاں ایک سائٹ کی انہیں پوری ترتیب رکھی ہے، اور وہاں پر وہ کارڈ کے ذریعے آپ کی انٹری اور وہاں سے واپسی ہے بڑے بہترین انداز میں۔ اور ایک سائٹ تو اتنی مبارک ہے، یقین مانیے میں نے بڑی مشکل سے اس جگہ کو تلاش کیا، اسے وہاں کاروبا 1 نمبر کہتے ہیں، وہ 1 نمبر کی جو بجلی کی وہ کیا کہتے ہیں لفٹ ہے، اس 1 نمبر میں اگر آپ پہنچ گئے، جائیں گے بڑی مشقت سے، لیکن اگر آپ پہنچ گئے یا کسی جاننے والے کے ساتھ آپ پہنچے تو جیسے وہ لفٹ اوپر جائے گی نا اور لفٹ کا دروازہ کھلے گا، سامنے حضور پاک کا روزہ نظر آتا ہے، بالکل سامنے روزہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، وہ اس لفٹ سے ایسی ترتیب بھی وہاں موجود ہے۔ تو یہ 3 قسم کی مسجد ہے۔ اب یہ تینوں مسجدیں جو ہے، کیا مطلب ہے، اس کے اندر بھی وہی ثواب ہے جو 50,000 والا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کیسے؟ تو جب مسجد بڑی ہوتی ہے تو اس مسجد میں کسی جگہ بھی بیٹھے تو مسجد کا ہی ثواب ہے نا، تو اس کو آپ ملاتے چلے جائیں۔ آب زمزم کا 1 گلاس ڈال کے ایک دیگچے میں 100 گلاس بھی عام پانی ڈال لیں، زمزم کا اثر تو موجود ہے نا۔ تو اس طرح جب تک یہ مسجد نبوی بڑی ہوتی جائے گی وہ ثواب ملتا جائے گا۔ بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے، ہمارے حضرت استاد حضرت مولانا محمد عبداللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ حوالہ جات دکھایا کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے قیامت تک کی پیشن گوئی اس طرح فرمائی کہ جو جبل احد ہے نا، یہ بھی مسجد نبوی کا حصہ بن جائے گا۔ اور آج جبل احد جو ہے وہ اسی طرف ہی توسیع ہو رہی ہے، لیکن کافی آگے ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ کی ترتیب میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس جگہ آپ کی زیارات ایسے ہوں گی۔ اچھا، جب آپ یہاں آئیں گے، جس وقت آپ باب السلام پہ آئیں گے، باب السلام 2 ہے، ایک باب السلام بڑے والا ہے جو انٹری کرتے ہیں آپ
وہ والا باب السلام نہیں، میں چھت والا باب السلام کہہ رہا ہوں. دو ہیں، مسقف غیر مسقف. غیر مسقف باہر والا ہے اور مسقف یعنی چھت والا جو ہے وہ اندر والا ہے. تو یہ جو باب السلام ہے، جب آپ چہرہ کریں گے باب السلام کی طرف تو اس وقت آپ کا دایاں ہاتھ قبلے کی طرف ہوگا، آپ کا الٹا ہاتھ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، اور آپ کا منہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف سے ہوگا. آپ داخل ہوں گے. آپ جب داخل ہوں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس وقت آپ کی کمر کے 4 چھتریاں پیچھے، جو چھتریاں وہاں لگی ہوئی ہیں نا سائے کے لیے، تو جو 4 چھتری پیچھے ہے نا، اس جگہ کو پرانے زمانے میں کہتے تھے حضور علیہ السلام کے دور میں دار بنی نجار. دار بنی نابغہ بھی روایات میں آتا ہے، دار بنی نجار بھی آتا ہے. اوطیمہ بنی نجار، اوطیمہ ڈبل منزلہ ایک سٹوری کو کہتے تھے. اس جگہ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک موجود تھی. یعنی آپ باب السلام کی طرف منہ کریں، 4 چھتری پیچھے آپ کی کمر میں کھلی جگہ میں جہاں چھت نہیں ہے وہاں پر حضرت عبداللہ کی قبر ہے. یہاں حضور علیہ السلام اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ابو کی قبر پہ تشریف لائے تھے. تو حضور علیہ السلام یہاں آئے. جب ہجرت میں حضور آئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ اس جگہ میں اپنی اماں کے ساتھ اپنے ابا کی قبر پہ آیا تھا. اور یہاں پر بڑے آپ علیہ السلام نے تفصیلی واقعات سنائے. ایک چھوٹی ان کی ماموں کی بیٹی تھی، انیسہ اس کا نام تھا. حضور پاک نے فرمایا میں اور انیسہ ہم بچپن میں ایک چڑیا کو یہاں پر اڑاتے اور بٹھاتے تھے، تو ہمارا یہ ایک مزاح کا ایک جو ہے نا یا دل لگی کا ایک شغل تھا. اس بچی اس طرح وہ چڑیا کو اڑاتی بٹھاتی. آپ علیہ السلام نے بھی اپنے واقعہ وہاں سنایا. تو یہ جگہ ہے. لیکن 70s کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں زمانہ میں ملک فہد کے دور میں اس قبر مبارک کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا. حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کو وہاں منتقل کیا گیا. اس کی بھی ایک تفصیلات ہیں، اس میں بڑے بڑے حضرات کی شرکت اور بڑی ترتیبیں. ان معاملات میں حضرت پیر محمد شاہ قریشی دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ، یہ علی پور کے اندر مسکین پور شریف ضلع مظفر گڑھ میں خانقاہ، ان کے والد مکرم کا بھی ایک کردار ہے. انہیں مجھے خود کال کر کے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ ہمارے والد مکرم کی اس طرح وہاں ترتیب. آپ حضرت سے اس کی تفصیلات کو لیا بھی جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک جگہ زیارت کی ہے. جب آپ باب السلام داخل ہوں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ میں خوخۃ ابی بکر ہے. خوخہ کہتے ہیں کھڑکی کو، ونڈو کو، شباک کو. یہ حضرت ابو بکر کی کھڑکی کو یہاں رکھنے کا کیا معنی؟ اس کے تحت ایک واقعہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دینے پہ صحابہ کو اشارہ دیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. وہ کیا اشارہ دیا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس جائے. تو ایک بندہ ہے، ان عبدا خیرہ اللہ. تو جو نئے لوگ تھے نا وہ سمجھے واقعی ایک بندہ ہے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تو مزاج شناس ہے نا. مزاج شناس کا معنی فیس ریڈر رسول ہے. نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک کو پڑھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھ گیا کہ حضور اپنی بات کر رہے ہیں. تو حضور پاک کی بات سنتے رہے. حضور نے فرمایا اس بندے نے پھر اللہ کی طرف جانا قبول کیا. تو ابو بکر رونے لگے ایک کونے میں بیٹھ کے. تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو روتے دیکھ کے نا پوری سیاست کی حدیثیں اٹھائیں 6 کتابوں میں. اس جگہ سے آگے جملہ نہیں فرمایا بلکہ ابو بکر کی دلداری شروع کر دی اور فرمایا لوگوں تم ساروں کے گھر کے دروازے 2 ہیں. ایک دروازہ گلی میں کھلتا ہے، ایک دروازہ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کی طرف سارے دروازے بند کر دو. تم نماز کے لیے ادھر سے آتے ہو نا، یہ دروازے بند کر دو، اپنے گھر گلی والے دروازے سے ادھر آیا کرو. بس 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک اپنا فرما اور ایک ابو بکر کا فرما. اور اس وقت حضور نے لفظ فرمایا تھا الا خوخۃ ابی بکر، کہ ابو بکر کی کھڑکی یہ دروازہ مسجد نبوی میں کھلا رہے گا. کیوں؟ یہ اشارہ تھا ابو بکر کی خلافت اولا کا کہ اب میں آتا ہوں تمہاری امامت اور رہنمائی کے لیے، میرے بعد ابو بکر آئیں گے. تو وہ کھڑکی جو خوخۃ ابی بکر حضور نے فرمایا وہ جگہ وہاں موجود ہے. آپ دیکھیں گے بالکل قریب ہے باب السلام میں داخل ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ کہ وہ خوخۃ ابی بکر ہے، وہ کھڑکی موجود. یہ اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وہاں پر یادگار اور پوری ترتیب، اور چھوٹا دروازہ بھی وہاں موجود ہے. جب آپ آگے آئیں گے تو مواجہ شریف پر آپ نے سلام پیش کرنا ہے. یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ خدا را یہاں موبائل نہ نکالا کریں. میری کوشش ہوتی ہے حرمین کے اندر بیٹھ کے کیا تصویریں اور کیا موبائل، یہ بندہ کبھی نہ کرے. اس جگہ آ کر لوگ موبائل چھوڑو. ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ موبائل نکالا، اس کا کیمرہ آن کیا، ویڈیو کال بنائی، اور مثلا ہاں مولانا گوہر صاحب میں حضور کے روزے کے ساتھ ہوں، یہ پاکستان میں ہے، میں مدینہ میں، ہاں میں ذرا پڑھے نا حضور علیہ السلام پہ سلام پڑھ دیں. یہ کون سے آداب کی بات ہے؟
یہ کون سا ادب؟ سلام ویسے ہی بھجوا دو. اس جگہ ویڈیو کال میں یہاں سے بیٹھے سلام پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ. آپ کسی ایک بندے کے پاس جائیں زیارت کے لیے اور وہاں پر ویڈیو کال آن کر دیں اور باقی معاملات، تو یہاں والا بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. وہاں اس طرح موبائلیں ہاتھ میں رکھی ہوتی ہیں، ہاتھ کانپ جاتا ہے کہ ہم اس کے دربار میں ہیں جس کے لیے کائنات کو معرض وجود میں بنایا گیا. اور ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی حضور علیہ السلام کے واسطے سے. یہاں بندہ کیا جو ہے نا کیا کہتے ہیں موبائل آن کر کے بیٹھے. تو ہاں نظریں جھکی ہونی چاہیے. یہاں پر سلام پیش ہوتا ہے. یہاں پر 70,000 فرشتے، مسند اسحاق میں حدیث ہے، روزانہ سلام پڑھنے حضور کے پاس آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی. تو آپ خود اندازہ لگائیں اس جگہ پہ یہ کام نہ کریں. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، مختصر وقت وہاں پر ٹھہراتے ہیں، بندے کی پوری ترتیب ہے، تو وہاں پر بس سلام تک رہیں، حضور پاک سے استشفاء تک رہیں، صحابہ کرام کو سلام تک رہیں، تو اتنا ہی رہیں بس. اس کے بعد پھر بندہ آگے چلا جائے. ہاں اللہ وقت دے تو پھر بندہ ٹھہر بھی جائے. کن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یقین مانیے وہ ایسے اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ بعضوں کو ٹھہر بھی جاتے، بڑا ٹائم ٹھہرے ہوتے انہیں نہیں ہٹایا جاتا. میں خود اپنا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کرونا ڈیز کی بات کر رہا ہوں، جب کرونا شباب پہ تھا. اس زمانے میں پہلے باقاعدہ انٹرنیٹ پر وہ ایپلیکیشن میں اجازت نامہ لے کر سلام کے لیے آنا پڑتا تھا. تو ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، 6 فٹ پر بندہ ٹھہرا ہوتا تھا. تو اس میں تو بندے کو ہٹانا بہت آسان تھا. میں ایک رات سلام کے لیے ٹھہرا اور وہاں سے مجھے ہٹایا گیا. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا میرے مولا میری آواز رسول اللہ تک یہ بات پہنچا دے کہ ہم مہمان ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں. پتہ نہیں میں یہ سوچتا ہوں میری کتنی جرت کہ میں یہ کہہ پایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، یہ لوگ ہمیں یہاں سے بڑی جلدی ہٹا دیتے ہیں، ہم بہت دور کے ہیں، تو اللہ جل شانہ ہمارے اوپر کرم فرما. اس طرح میں نے دعا مانگی. اگلی صبح میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا. میرا اللہ جانتا ہے میں مسجد میں موجود ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 20 منٹ سے زائد کا وقت ہوگا جو مجھے کسی نے نہیں ہٹایا. حالانکہ وہ جو شرطے اور فوجی حضرات تھے وہ میرے سامنے سے گزر کے دوسروں کہتے ہیں اللہ جی اللہ. شروع میں تو بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہٹاتے یا نہیں ہٹاتے. جب کچھ وقت گزرا نا اور میں ماشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھتا رہا، پھر مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں وہ لوگ مجھے ہٹا نہ دیں. لیکن مجھے ایک بات یقین تھی کہ کوئی انٹرنیٹ پر منظوری لے کے آتے اور ہمارے سے منظوری اللہ تعالیٰ سے دعا میں منظور کرا کے آئے ہیں. یقین مانیے اتنے لمبے وقت تک انہوں نے مجھے نہیں ہٹایا. پھر مجھے خود اس بات کی حیا آئی کہ اب میں یہاں سے ہٹ جاؤں، تو میں نکل کے وہاں سے آ گیا. اور جب میں باہر نکلا، ہمارے بھائی فہد ہیں، ہمارے یہاں ڈی اے خان سے ہیں، وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. ساری فہد نہیں ہے، سینا خان ہے، مجھ سے بیعت ہے، یہاں ڈی اے خان سے. وہ باہر میرے ساتھ انتظار میں ٹھہرے تھے اور انہوں نے کمپلیٹ لکھوا دی تھی باہر جا کر کہ ہمارا یہ بندہ گم گیا ہے. وہ یہی سمجھے تھے کہ ایسے کوئی فوجی پکڑ کے لے گیا ہوگا، آدھا گھنٹہ ہو گیا اندر ٹھہرا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ یہ لکھوا لیا تھا کہ اس کو چھڑا لیں. حالانکہ میں آپ آ گئے، میں آ گیا. تو اتنا انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا میرے سامنے شرطے گزر رہے تھے اور مجھے جو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، پتہ نہیں میں انہیں نظر نہیں آ رہا یا کون سی اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے. تو اگر اس طرح بندہ ترتیب پہ جائے تو پھر رب کریم کا کرم بھی ہوتا ہے. جن جن دوستوں نے آپ کو سلام دیے ہیں بہتر ہے ان کے نام لکھ لیں، کیونکہ سلام کو پہنچانا پھر واجب کے درجے میں آ جاتا ہے. یا تو سلام لے نہیں نہ کسی سے، آپ نے لیا تو پھر دینا ہوگا، پھر یہ نام لکھ لیں. میں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، اگر غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے اور ٹھیک ہے تو اللہ قبول فرمائے. میری ایک ذاتی رائے ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا لیکن اپنا ذوق بتا رہا ہوں. میں صلاۃ و سلام لے تو جاتا ہوں دوستوں کے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ یار کم از کم 1,00,000 درود پاک پڑھا ہوا ہو یا کم از کم 70,000 تو ہو نا، پھر آپ مجھے دیں میں آپ کا سلام پہنچاؤں گا. مجھے کبھی کوئی دوست کہنا میں ایک مرتبہ سلام پڑھ رہا ہوں آپ یہ دے دیں، میں اسے کہتا ہوں یار ایک بات بتا، وقت کے بادشاہ کو تم ملنے جاؤ تو 1 روپیہ دیا کرو گے، وہاں تو آپ بڑی معتدبی رقم لے کر جاتے ہیں. اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آپ مجھے کو ایک سلام دے دیں تو ایک سلام یہاں سے فرشتے بھی لے جائیں گے، پڑھ اور بھجوا دیں. مجھ سے جو بیعت ہیں یا میرے شاگرد ہیں ان پر تو میں پابندی رکھتا ہی رکھتا ہوں کہ یار کم از کم آپ نے بھجوانا ہے نا تو پھر آپ بسم اللہ کر کے اتنی تعداد پڑھ دیں. آپ حافظ ہیں تو قرآن کریم کا ختم دے دیں، آپ اگر کوئی اور ہیں تو اس طرح مجھے پڑھ کے دے دیں. خواتین میں مجھے کم از مرتبہ 1,000 مرتبہ بھی بعض خواتین درود پاک بھی دلوا دیتی ہیں، اس طرح کہ پورا ختم ہوتا ہے 70,000 والا، یا پھر سورۃ یاسین بھی 1,000 مرتبہ پڑھ کے دلوا دیں.
تو اس طرح میں ان کے سلام پیش کرتا ہوں. یا کوئی شخصیت ہوں, کوئی بڑے حضرات ہوں, جیسے حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہ مولانا فرمان کہہ دیں, تو کبھی کبھی ایک سلام بھی حضرت کی طرف سے پیش کر دیں کہ ان کا ایک ہمارے لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. تو میرے ایک ذوق ہے کہ اگر آپ کسی دوست کو کہتے بھی ہیں نا میں آپ کا سلام پہنچاؤں گا, تو اسے کہ تھوڑی سی ہمت کر لینا بھائی, آپ تھوڑا سا معتاد بھی کہ تعداد کے ساتھ آپ پڑھ کے دے دیں تو یہ سلام بھجوائیں. اپنا بھی سلام کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, پھر صاحبین حضرت ابوبکر عمر کی خدمت میں, یہ سارے کام. ایک مین بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. جب پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے واسطے کے وہاں کے ایک بزرگ تھے, انہوں نے اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے میری آمد سے پہلے مدینہ طیبہ کے اخبار میں لکھوا دیا تھا کہ ہمارے شیخ پاکستان سے آ رہے ہیں, یہ وہ پوری ترتیب لگائی ہوئی تھی. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا آپ سلام پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ جائیں گے. میں نے کہا کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کہا جی خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ جب تشریف لائے تھے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ, تو ہمارے بزرگ ان کو لے کر گئے تو انہوں نے خاص طریقہ سمجھایا تھا سلام کا, میں وہ آپ کو عرض کروں گا. تو میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے جو طریقہ عرض کیا نا یہ میں ہر جگہ بتاتا ہوں اور آپ کو بھی ایک بطور امانت سمجھانے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب آپ جائیں گے تو یہاں سلام تو پیش کرے گا بندہ, استشفاء بھی پیش کرے گا. استشفاء کہتے ہیں کسے؟ قرآن کریم سورۃ نساء آیت نمبر 64 میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پھر لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. 5ویں بات میں بات پوری ہو گئی. 4 کام ہم نے کرنے, 5واں کام اللہ نے کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, گناہگار آدمی حضور کے پاس آئے. نمبر 2 فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, خود بھی معافی مانگے. نمبر 3 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اسے معاف کر دے. تو چوتھی چیز ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اللہ معاف کر دے گا. صحابہ کرام حضور کے پاس آتے تھے اور اس طرح اپنی مغفرت کا پیکج لے جاتے. تو اس آیت کا حکم مفسرین فرماتے ہیں کہ فَثَبَتَ أَنَّ حُکْمَ الْآیَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کے وفات کے بعد بھی حکم باقی ہے. اب بھی آپ جائیں, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے, باقی علماء نے بھی لکھا ہے, اس پر کئی حوالہ جات بھی ہیں, کوئی 20 حوالہ جات ہیں. جب آپ وہاں جائیں تو آپ حضور علیہ السلام خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہم گناہ گار لوگ ہیں, ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, آپ بھی اللہ سے مانگ کر دیں. میں حضور سے مانگنا نہیں کہہ رہا, اللہ سے مانگنا کہہ رہا ہوں, توحید کے عقیدے کو سامنے رکھ کے کہ آپ اللہ سے مانگ کر دیں. جب حضور آپ کے لیے دعا کریں تو آپ کے لیے بخشش کا سامان کھل جائے گا. تو یہ استشفاء ہے, یہ بھی کریں. صحابہ کرام کو بھی سلام کریں. جو حضرت لاہوری کا ذوق ہے وہ اس سے ہٹ کے ایک اور کام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچو, بڑے شفیق رحیم چچا جان تھے. جب ان کی وفات کا وقت ہے تو حضور پاک علیہ السلام ان کو دعوت اسلام دینے گئے, اور دعوت اسلام میں ایک دفعہ یہ بھی فرما دیا کہ چچا جان اگر آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں گے نا تو قیامت میں آپ کے ایمان کا گواہ میں ہوں گا. تو وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت آپ ایک کام حضور کے سامنے کریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں. تو ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں, تجدید ایمان ہو جائے گی, ایمان اپڈیٹ ہو جائے گا, ایمان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک جلا ملے گی, اور آپ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیں. اور جب حضور گواہ بن جائیں, مجھے بتائیں جس کے ایمان کی گواہی قیامت میں حضور کی زبان سے آئے اسے جنت جانے میں کون روکے گا؟ تو حضور کے سامنے کلمہ پڑھ کے اپنے مومن ہونے کا گواہ بنائے. اور پھر فرمائیں جب گواہ بنا لینا تو حضور صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. صادق کا معنی سچے, اور امین ان جیسا کوئی امانت دار ہی نہیں ہے. تو کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کے کلمے کی امانت آپ کے حوالے ہے. قیامت میں اللہ کے دربار میں آؤں گا اور مجھ سے پوچھیں گے آپ کے ایمان کی دلیل, تو میں یہ آپ سے امانت لے کر فرشتوں کے ذریعے اللہ کو پیش کر دوں گا. تو یہ امانت آپ مجھے اس وقت دیں, کیونکہ آپ امین ہیں. آپ نے تو کفار کی امانتیں بھی اپنے پاس رکھیں, اور ہجرت کے وقت آپ نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگا دی کہ امانتیں حوالے کر کے آنا. تو آپ تو اتنے امانت کی حفاظت کرتے ہیں. میں تو آپ کا گناہ گار امتی پر مسلمان تو ہوں, آپ کا وفادار دلدار جانثار, میں آپ کی خدمت میں کلمہ پڑھ کے آپ کو دے رہا ہوں. تو وہاں دے دیں. اور پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب کوئی معاملہ کریں تو اس میں 2 بندے گواہ رکھ لیں. تو یہ 2 کا نصاب گواہوں کا بھی اس قبر مبارک کے روزے میں پورا ہے. حضرت ابوبکر عمر گواہ بن جائے. تو حضرت لاہوری اس طرح کرتے تھے. یہ بات انہوں نے مجھے بتائی اور میں حیران ہوا. پھر انہوں نے ایک لفظ بتایا, انہوں نے کہ جب کلمہ پڑھو گے نا حضور کے سامنے, مثلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں, تو کہا یہ حضور کے سامنے پڑھیں گے نا تو بڑا سامنے ہو تو نام نہیں لیتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن کی جگہ پڑھیں گے واشہد انک رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. جب بڑا کوئی عہدے دار بیٹھا ہو تو ہم اس کا نام نہیں لیتے, اس کا عہدہ بتاتے ہیں فلاں صاحب. تو حضور پاک کا بھی تو رسول کہہ دیں نا,
آپ اللہ کے رسول ہیں، یا آپ کلمہ پڑھ لو تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ کام بندہ ضرور کرے. تو یہ مسجد نبوی کے معاملے. اس جگہ میں کچھ زیارات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب آپ باب البقیع سے نکلیں گے تو باب البقیع کے 3 زیارات آپ ذہن میں رکھیں. بالکل آپ کے دائیں ہاتھ پہ پہلے زمانے میں جو 8-10 سال پہلے حضرات گئے ہیں کرونا سے پہلے، وہاں پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک چھوٹا سا اس طرح بالکل باب البقیع سے نکلتے ہوئے ساتھ. آج کل وہ ماربلائز ہے. یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، جہاں پر حضور پاک کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا دعوہا فإنہا مأمورہ، اونٹنی جہاں بیٹھے گی اللہ کا حکم ہوگا اس کو چھوڑ دیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ گھر تھا جہاں نبی پاک تشریف لائے تھے. یہ اس جگہ ہے. پھر یہیں سے نکلتے ہوئے باب البقیع سے سامنے 2 چھتریاں ہیں. اس دوسری چھتری اور پہلی چھتری اس کے قریب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. یہ ان کا گھر تھا. پھر اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی طرف جنت البقیع، اور آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑے سے دروازے ہیں، 8-6-7 دروازے ہیں، اور اس کا ایک دروازہ اسے باب بلال کہتے ہیں. اس کے ساتھ باب جبرائیل، باب النساء بھی ہے. یہ جو جگہ ہے یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور یہ گھر شافات کے دور میں جب گرایا گیا اور دوبارہ بنایا گیا تو ہمارے حاجی شاکر صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، وہ کوئی تقریباً آدھی صدی سے وہی ہیں، وہ فرمانے لگے اس گھر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا خنجر نکلا تھا. اور وہ اس زمانے میں 70s کی بات کر رہا ہوں، 1970s، اس زمانے میں 8,000 ریال کو انہوں نے خریدا تھا. وہ ان کے پاس خنجر آج بھی موجود ہے. تو وہ ہے. اس کے ساتھ آگے جائیں تو حضرت مدنی رحمہ اللہ کا گھر، حضرت شیخ زکریا کے جو گھر تھے وہاں پر درس حدیث دیتے تھے، یہ آج کل مسجد نبوی کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ بھی مسجد نبوی کی زیارات ہیں. جب آپ جنت البقیع اور اس کے بعد پھر ریاض الجنہ آئیں تو ریاض الجنہ کی بھی 1-2 باتیں ذہن میں رکھیں. ریاض الجنہ میں جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پر آپ کو اصحاب صفہ کا چبوترا بھی نظر آئے گا. یہ اصحاب صفہ وہ ہیں جو نبی پاک سے پڑھنے آیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی. جو کھانا پینا صحابہ کرام لاتے تو یہ بھی ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے. اس کلاس میں بہت بڑی شخصیت کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس طرح بہت سے اور بھی ہیں. تو یہ چبوترا آج بھی وہاں پر پیلے رنگ کی جالی وہاں لگی ہوئی جگہ موجود ہے. اور یہ جو چبوترا ہے یہ چبوترا نبی پاک علیہ السلام کی کمر مبارک کی طرف ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کے روزے کو دیکھیں نا تو ایک ہے سر مبارک کی سائڈ، پھر چہرہ مبارک یہ قبلے کی طرف ہے جس کو ہم مواجہ کہتے ہیں، وجہ فیس چہرے کو کہتے ہیں. پھر پاؤں مبارک جنت البقیع کے ہیں، اور کمر مبارک جو ہے یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. پھر جو ریاض الجنہ ہے ایک کمر کی طرف سے بھی ہے اور نبی پاک کے سر مبارک کی طرف سے بھی ہے. یہ راس مبارک کی سائڈ جو ہے یہ بھی ریاض الجنہ ہے. اس ریاض الجنہ میں بھی کئی زیارات ہیں. اس ریاض الجنہ کی زیارات پر وقت تو اتنا میں شارٹلی عرض کرتا ہوں. یہاں استوانہ حنانہ موجود ہے، رونے والا ایک ستون. وہ کون سا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کا جب ممبر نہیں بنا تو آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر وہاں پر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ایک صحابی نے ممبر بنا، آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے تو وہ ستون رونے لگا جیسے بکری کا بچہ روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آئی. حضور علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ بیٹھ کے خطبہ دیتا تھا تو اس سمجھتا ہے کہ زیارت سے محروم ہو گیا. آپ علیہ السلام نے سینے سے لگایا، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سکون عطا فرمائے، جنت میں تو حضور کا ساتھی ہے. تو وہ آواز خاموش ہو گئی. یہ وہاں ستون آج بھی موجود ہے. اس طرح تو نہیں، آج تو سیمنٹڈ بنا ہوا ہے، لیکن وہ ستون موجود ہے وہاں پر. استوانہ حنانہ اکثر وہاں جو حضرات جاتے ہیں وہاں پر نفل پڑھتے ہیں. تو اس طرح استوانہ وفود بھی ہے جہاں حضور علیہ السلام کے پاس وفد آتے، نبی پاک علیہ السلام وہاں ملاقات فرمایا کرتے تھے. اور ان ستونوں میں ایک ستون اور بھی ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا. شاید عام بندے کو یہ پہلی مرتبہ پتہ چلے. ستون ایسے ہی ہیں جیسے ترتیب میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بالکل سیدھ میں، لیکن وہاں پر ایک ستون آپ کو نظر آئے گا سارے بالکل سیدھے، ایک تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے. وہ ترتیب میں نہیں ہے، وہ بغیر ترتیب کے. تو یہ آگے کیوں ہے؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں مستری صاحب بھول گئے تھے، سارے ترتیب پہ تھے، ایک کو 1 فٹ آگے کر لیا تو بھول گیا ہوگا. بابا مستری نہیں بھولا، وہ بڑی ترتیب پہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس ستون پہ نبی علیہ السلام کا پہلا مصلی ہوتا تھا جہاں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے. جب قبلے والا حکم آئے تو مصلی چینج ہو گیا. اس ڈائریکشن بھی وہاں موجود ہے. اور وہاں پر حدود بھی مسجد کے لکھے ہوئے ہیں. وہاں پر آپ جب نفل پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری گھر سے لے کر جہاں حضور کی قبر ہے اس جگہ سے لے کر نبی پاک کے ممبر تک کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا وعدہ ہے جو جنت میں آگے آپ نہیں نکالتے، تو اللہ ہمیں آپ جنت عطا فرمائیں. اگر آپ نماز سے پہلے والے وقت میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو نماز کا وقت بھی مل جائے گا. لیکن آج کل ترتیبیں ابھی تک
رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں، رجسٹریشن کے بغیر نہیں جایا جا سکتا. اب کرنٹ سچویشن مجھے نہیں پتا، صورتحال ابھی ہے یہی ہے. تو ابھی بھی وہاں پوری آپ کے وہاں اعتمرنا ایپ کے اندر یا ابشر کے اندر آپ وہاں پر جو ہے نا وہ رکھیں گے تو آپ کی پوری ترتیب وہ حضرات آپ کو سمجھا دیں گے. تو وہ وقت ملتا ہے 25 منٹ کے لگ بھگ، اور وہاں پر آپ نفل بھی پڑھیں گے، وہ ایک زمزم کی بوتل بھی آپ کو ہدیہ کریں گے اور کچھ کھجور بھی، تو پڑھ کے آپ اسی ترتیب پہ نکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس پابندی کو بھی ختم فرما دے. یہ کرونا کرائسس کے وقت سے آج تک یہ پابندی چل رہی ہے. یہاں جب آپ نفل پڑھیں نا، بہتر ہے تھوڑے نفل پڑھیں نکل آئیں، ورنہ آپ لمبے بھی پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے لمبے نفل پڑھنا. لیکن میں تھوڑا کیوں کہہ رہا ہوں، اس میں 2 ثواب ہے. ایک ثواب ہے آپ آ گئے نفل پڑھ لیا، ثواب ہو گیا، دعا مانگ لی. لیکن جلدی نکلیں اس نیت سے کہ جو میرا بھائی پیچھے ٹھہرا ہے وہ بھی تو اپنا مال لگا کر آیا ہوا ہے نا، اس کے لیے میں تھوڑا جلدی نکل آؤں تاکہ اس کو جگہ دوں. جب آپ دوسرے بھائی کی یوں عزت کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر بارش کی طرح چھن چھن کے برسے گی. میں زندگی میں پہلی بار گیا تو میں نے بھی اسی پہ عمل کیا، تو کتنی زندگی ہو گئی، اللہ تعالی نے وہاں سے محروم نہیں کیا. تو آپ اس طرح یہاں سے کر سکتے ہیں. مسجد نبوی کی زیارات میں ترکی والی مسجد جو آئیں گے نا، ترکی والا حصہ، اس میں آپ کو صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور اس طرح جو باقی اہل بیت کی اولاد ہیں جن کو 12 اماموں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے اپنے اپنے نام کے ستون اور ان کے پورے نام یہ سارے آپ کو ملیں گے، جو وہاں پر اولاد علی، آل نبی کے نام یا ائمہ کے نام، یا امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یا اس طرح چیدہ چیدہ صحابہ کرام کے حضرات کی جگہ. یہ ترکی والی جگہ ہے، اس کو چھتری والی جگہ کہتے ہیں. اس کو وقتی طور پہ ہٹا بھی دیا جاتا ہے. اس جگہ بندہ کوئی ٹھہر کے نماز پڑھے تو قبلے کی طرف بھی منہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کی طرف بھی آپ ٹھہرے ہوتے ہیں. اگر بندہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو آپ قبلے کی طرف بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی طرف بھی ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر ہیں. مسجد نبوی کی زیارات میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد نبوی میں آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر نماز کے وقت جب ریاض الجنہ کھلتا ہے تو آپ 2 سائیڈوں کی طرف جا سکتے ہیں. ایک سائیڈ وہ ہے جو ریاض الجنہ آپ کو لے جائے گی، ایک سائیڈ ہے وہ ریاض الجنہ نہیں ہے لیکن وہ بابرکت بہت زیادہ ہے. وہ کون سی سائیڈ ہے؟ جب آپ یہاں سے داخل ہوں گے باب جبریل سے، ادھر والی سائیڈ سے بتا رہا ہوں، داخل ہوں گے تو ایک سیدھی طرف ہے وہ اصحاب صفہ سے ہوتے ہوئے ریاض الجنہ، اور ایک آپ کے داخل ہوتے وقت آپ کے الٹے ہاتھ قبلے کی طرف ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی جگہ ہے. اس والی جگہ میں اگر نوافل مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے. یہاں پر پتہ نہیں کتنے ترلے کر کے لوگ وہاں کے انتظامیہ کے وہاں جاتے ہیں. اللہ نے مجھے 2 مرتبہ موقع دیا ہے اور ایسے جیسے آپ کو ہاتھ میں چیز مل رہے، اللہ رزق کرے ہوئے تو چھت پہاڑ کے لے ہوئے، اس طرح جو ہے نا. میں بعض اوقات عصر سے لے کر نا عشاء کے وطروں تک یہاں پر بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ دروازہ ہے رسول اللہ کے روضہ اقدس کا، روضہ اقدس کا دروازہ ہے جہاں سے بندہ داخل ہو سکتا ہے. یہ جو روضہ پاک ہے یہ 11 گھروں پر مشتمل ہے، کل ملا کر 12 گھر ہیں، ورنہ 11 گھر ہیں. ایک گھر حضرت علی المرتضیٰ کا اور 10 گھر جو ہیں وہ ازواج مطہرات کے ہیں، تو 11 گھر ہیں. ازواج مطہرات 11 ہیں. تو آخری ازواج مطہرات میں زوجہ مطہرہ گھر کہاں گیا؟ وہ معاجہ شریف والی جگہ ہے جس جگہ ہم سلام ٹھہر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کی طرف. یہ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، حضرت عمر کی بیٹی اور حضور پاک کی بیوی. تو یہ 12واں ہے جو روزے سے باہر ہے. 11 گھر اماں فاطمہ والا اور 11 بیویوں والا حضور پاک کے گھر. اس وقت اس کے اوپر پورا گنبد خضرا ہے، لیکن جس جگہ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجرا ہے. اس جگہ دیواریں آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے لیکن اس کے بالکل قریب تک آپ جایا جا سکتا ہے. تو ادھر آپ نے صلاۃ و سلام عرض کرنا ہے. اس جگہ اگر موقع مل جائے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی عطا فرمائے. یہ مسجد نبوی کی چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہی بات حضرت لاہوری کے حوالے سے کر کے بات ختم کر رہا ہوں. وہ ہے کہ حضرت لاہوری نے ایک بات تو روضہ اقدس والی بتائی، ایک بات مکہ مکرمہ کی زیارت کی بھی بتائی. وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ، مسجد العمرہ بھی اسے کہتے ہیں، مسجد ام المؤمنین ہے، جہاں آپ جائیں گے تو یہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل کے احرام باندھنے کے لیے جدہ کی سائیڈ پر آئیں گے. یہ مدینہ اور جدہ روڈ مشترک ہے لیکن کبری بریمان پہ آ کے نا بریمان سے ایک طرف چلی جاتی ہے جدہ کو اور سیدھا آپ جائیں تو آپ مدینہ طیبہ جائیں گے. یہ جو جگہ ہے 8 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے. تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد العمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد ام المؤمنین بھی کہتے ہیں. لیکن اگر 8 کلومیٹر سے آگے آپ تھوڑا زیادہ آ جائیں، کوئی 8 10 12 کلومیٹر مزید آ جائیں
تو اس جگہ کا نام ہے حی النواری. آج کل حضور علیہ السلام کے دور میں اس جگہ کا نام تھا وادی صرف. اس جگہ ایک ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ حضور پاک کی بیوی کی قبر ہے. یہ واحد ام المؤمنین ہے جو اکیلی مدفون ہے. 9 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے نکلے جنت البقیع میں ہیں اکٹھے. ایک زوجہ مطہرہ اپنے بچے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ غالباً ان کے ساتھ جنت المعلیٰ مسجد مکہ مکرمہ مسجد حرم سے نکل کے وہاں ہیں. لیکن حضرت میمونہ جو ہیں ان کی اکیلی قبر ہے حی النواری. یہ آج کل کا نام ہے وادی صرف ہے. یہ مکہ مکرمہ سے کوئی 18-19 کلومیٹر بنتا ہے. مسجد العمرہ سے کوئی 10 منٹ بھی نہیں لگتے, اس سے بھی پہلے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اس جگہ جا کے آپ ان ام المومنین کی قبر بالکل برلب سڑک ہے. جاتے ہوئے آپ کا روڈ اور ہوگا, واپسی پہ آپ آئیں تو وہی روڈ ہے. اس جگہ آپ فاتحہ ضرور پڑھیں, ضرور جائیں. میں یہاں الحمدللہ کئی مرتبہ گیا ہوں. جو میرے ساتھ حضرات گئے جانتے ہیں میں دن میں بھی جاتا ہوں, رات میں. پہلی مرتبہ میں رات میں گیا تھا. ہمارے بھائی عمر کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, وہ ہمارے وہاں کے میزبان تھے, اللہ اس کی مشکلات کو حل فرمائے. وہ مجھے لے کر گئے کو رات کو غالباً کوئی 12-1 کا ٹائم, یہی ٹائم ہو رہا تھا جیسے اب تاریخ تبدیل ہو رہی ہے. اس وقت میں مجھے لے گئے. جب میں اس قبر پہ گیا, اس گیٹ پہ ٹھہر کے فاتحہ پڑھنے لگا, تو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ حضرت ام المؤمنین کا نکاح ہوا تھا. اس جگہ ان کی رخصتی ہوئی تھی رسول اللہ کے ساتھ, اور پھر مدینہ گئی, بعد میں یہاں آئی تو اسی اپنے گھر میں ان کی وفات بھی ہو گئی. تو یہ یہاں پر حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں اور حضور پاک کی بیوی ہیں. میرا اللہ جانتے ہیں میں مسجد میں موجود ہوں. جیسے حتیم میں جا کر بندے کی کیفیت بنتی ہے نا کہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے, وہاں پر سانس لیتے ہوئے بھی آپ سمجھیں گے کہ میں فرشتوں کے ماحول میں بیٹھا ہوں. یہی کیفیت ام المؤمنین کی قبر پہ بنی. اور خدا کی قسم واللہ باللہ سمت اللہ, وہ خوشبو میں نے اس دھرتی پہ کہیں نہیں سونگی جو وہاں سونگی. اور یہ خوشبو میں کئی مرتبہ سونگ چکا ہوں. اس مرتبہ میری بیٹی اور بیٹے اور میری اہلیہ میرے ساتھ موجود تھی. یہ رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں. اس دن کے سفر میں نے ان بچوں کو یہاں اس جگہ پہ پیش کر کے صلاۃ السلام ان سے پڑھوایا, درود پاک پڑھوایا, فاتحہ پڑھوائی, اور وہاں پر وہی خوشبو ہم نے سونگی جو خوشبو اس وقت پہلی مرتبہ سونگی تھی. اور میرے ساتھ اس مرتبہ ڈی اے خان کے ہمارے دوست ہیں بھائی فہد سزئی, اللہ ان کو خوش رکھے. وہ بڑے عرصے سے مدینہ طیبہ میں ہیں. وہ اپنی سوناٹا گاڑی پہ مجھے فی سبیل اللہ چھوڑنے آئے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ نا, پوری فیملی کے ساتھ. تو بہت اچھے وہاں کے ڈرائیور ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. وہ بھی میرے ساتھ تھے. میں نے ان کو گاڑی میں نکل کے ذرا سونگو, اس نے سونگا تو مجھے کہنے لگا حضرت اللہ جانتا ہے یہ خوشبو ہم نے اس دھرتی پہ کہیں نہیں سونی. تو اتنی مبارک خوشبو ہے وہاں, تو آپ وہاں جائیں. جب حضرت لاہوری وہاں گئے تھے نا, تو اماں جان کی قبر پہ مراقبے کے بعد اٹھے تو رو رہے تھے. مریدوں کہنے لگے اماں جان نے گلہ کیا. اور اماں جان فرماتی ہیں میرے بیٹے آتے ہیں, میرے ان بہنوں قبر پہ سلام پڑھتے ہیں جو ساری اکٹھے ہیں, اور میری ان بہن پہ سلام پڑھتے ہیں اماں خدیجہ پہ جن کے ساتھ بیٹے ہیں. میں اکیلی ہوں اسی لیے میرے پاس نہیں آتے. تو حضرت لاہوری سلسلہ قادریہ میں یہ بات طے فرماتے کہ آپ نے حج عمرے پہ جانا ہے تو وہاں آپ ضرور جائیں. حج کے دنوں میں لمبا ایک وقت ہوتا ہے, تو اس وقت میں وہاں پر جانا کوئی مشکل نہیں رہتا. تو ان دنوں میں بندہ وقت نکالے, ام المؤمنین کی قبر پہ جائے. ورنہ اس جگہ ان کے ساتھ اور بھی زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر موجود ہے. یہ محلہ خالدیہ حی الشہداء اسے آج کل کہتے ہیں. شہداء بڑا مشہور جگہ ہے. اس کے ساتھ بینکر راجی ہے. میں تو ایک آپ کو اس لیے نشانیاں ساتھ بتا رہا ہوں. اس جگہ حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر وہاں موجود ہے, جو مکہ مکرمہ کے اکثر لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ حضرت عمر کا گھر ہے, حضرت ابن عمر کی قبر ہے. تو اس طرح مختلف قبور پہ وہاں پہ جانا ہوا. تو یہ چند زیارات تھی جو مدینہ طیبہ کے حوالے سے تھیں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا وہاں پہ جانا آسان فرمائے, اس کے لیے جتنی رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ مقبول اور مبروریت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.